الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ بھئی دوستو، جب ایک مسلمان حج کے لیے جاتا ہے تو وہ بہت مجاہدہ کرتا ہے، اس کو اپنا مال جان وقت لگانا پڑتا ہے اور بڑے مشقت کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کتنا اپنے بندے کو نوازتے ہیں، اس کو کتنا اجر دیتے ہیں، اور اس بندے نے جو جو وہاں جا کے عمل کرنا ہے جس کو مناسک حج کہتے ہیں، یعنی طواف کرنا اور سعی کرنا، یہ مختلف اعمال ہیں، عرفہ کے میدان میں جا کے رکنا، تو اس کے اوپر اللہ اس کو اجر کتنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اس کا اجر کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے نبی نے جو اجر بتایا ہے اس کو سننے کے بعد ایمان والے کے اور اچھے جذبات بنتے ہیں کہ وہ اللہ کے طرف سے جو یہ فریضہ اس کے ذمہ عائد ہوا ہے اس کو جا کر ادا کرے۔ تو آئیے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حاضر تھے۔ مینا کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک مسجد ہے جس کو آج کل مسجد خیف کہا جاتا ہے۔ تو دو لوگ آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، ان میں ایک انصاری تھا اور ایک ثقفی تھا، اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے کوئی سوال کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو خود تم سوال پوچھ لو، اور اگر تم چاہو تو میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتا دیں۔ اور یہ جو اللہ کے نبی نے بات فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ کی ذات نے بذریعہ وحی اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ یہ جو ثقفی اور یہ انصاری، یہ دو شخص جو آ رہے ہیں، یہ آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم، اور پھر وہ 7 سوال ذکر کیے اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم یہ سوال کرنا چاہتے ہو کہ جو بندہ گھر سے نکلے بیت الحرام کے لیے تو اس کو اللہ کتنا اجر دیتا ہے، اور دوسرا سوال یہ بتایا کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو بندہ طواف کرتا ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو کیا اجر دیتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرتا ہے تو اس کو کیا اللہ اجر دیتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جب وہ میدان عرفات میں جاتا ہے زوال کے بعد، دوپہر کے بعد، اور دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کو وہاں پہ کیا اجر دیتا ہے۔ اور پھر تم یہ سوال کرنا چاہتے ہو کہ جب بندہ مینا میں جاتا ہے، جمرہ کو پتھر مارتا ہے تو اس کو کیا اجر ملے گا، جب بندہ قربانی کرے گا تو اس کو کیا اجر ملے گا، قربانی کے اوپر کیا اجر ہے، اور پھر یہ بندہ اپنا سر کے بال منڈوائے گا تو اس کو کیا اجر ملے گا، اور پھر طواف افاضہ یعنی طواف کرے گا تو اس کو کیا اجر ملے گا۔ تم یہ سوال کرنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، بالکل، ہم تو یہی پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سوال ہیں، 7 سوال ہیں، ان کا پھر اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے گھر کے لیے نکلتا ہے، حج کرنے کے لیے بندہ بیت الحرام کی طرف سفر اس نے شروع کیا، گھر سے نکلا، تو جب اس کی اونٹنی چلتی ہے تو اونٹنی کے ایک ایک قدم اٹھانے پہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں۔ اب ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش یا کہیں بھی دور دراز علاقے سے وہ آ رہا ہے، آج کل تو اونٹنی نہیں، آج کل تو جہاز کے ذریعے سے سفر کیا جاتا ہے، تو اب یہ بتائیں کہ وہاں سے اگر وہ اونٹنی سے چلے اور پھر بیت اللہ کی طرف آئے تو کتنے قدم ہوں گے، تو اس بندے کو کتنی نیکیاں ملی ہیں اور اس کے کتنے گناہ معاف ہوئے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اس کو گن نہیں سکتے ہیں، اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اور پھر جب اس نے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہے اللہ کے گھر میں، تو فرمایا اس کو ایسے اجر ملتا ہے جیسے اس نے بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے، ان میں سے کسی غلام کو آزاد کر دیا، اتنا بڑا اس کو اجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر جب یہ بندہ صفا اور مروہ کے درمیان میں
طواف کیا کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ اس کو ایسے نوازتے ہیں جیسے اس نے 70 گردنیں آزاد کر دی، یعنی 70 غلاموں کو آزاد کیا، بہت بڑا اجر اس کو ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ بندہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے یوم عرفہ کو، یعنی 9 ذی الحجہ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اس دن میں، عرفہ کے دن میں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں کو سامنے اپنے بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور بندوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو فرشتوں یہ میرے بندے ہیں، یہ کھلے اور گہرے راستوں سے، یعنی دور دراز سے کہاں کہاں سے یہ چل کے آئے ہیں، اور یہ میری رحمت کے طلبگار ہیں، میری جنت کے طلبگار ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں، تو یہ میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جنت اور رحمت کو طلب کرنا چاہتے ہیں، تو اے میرے فرشتوں میں اپنے ان بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں اگر تمہارے ذمے اتنے گناہ ہیں جتنے ریت کے ذرے، جتنے بارش کے قطرے، یا جتنی سمندر کی جھاگ، جس کسی کے جتنے گناہ ہیں سب اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم جاؤ یہاں تمہاری بخشش ہو چکی، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم جس کے لیے سفارش کرو گے تو بس اس کی بھی بخشش کر دی میں نے۔ تو اس حدیث کے اس حصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو ہمیں ضرور اس سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے کہ حاجی نے جس بندے کے لیے وہاں جس کی حج قبول ہو گیا، جب میدان عرفات میں یہ بندہ کھڑا ہے، کیونکہ عرفہ کا دن جو میدان عرفات میں کھڑا ہونا ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے، اور اس میں بندہ جو ہے وہ کافی تھک چکا ہوتا ہے، بڑا گندہ حال ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات کو اس کے اوپر بڑا رحم آتا ہے، اور ایک بہت بڑا مجمع ایمان والوں کا اکٹھا ہوتا ہے جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع جب ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کر اللہ کی ذات سے عرض کر رہا ہو تو اللہ کی ذات کو کتنا رحم آئے گا۔ تو حاجی جب کسی کے لیے سفارش کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے حجاج کرام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خاص طور پر جتنے ان کے عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہماری دعاؤں کے بہت زیادہ مستحق ہوتے ہیں، ان کو بہت دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ تو حاجی جب وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں، اس کی سفارش کے ذریعے سے بخشش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بندہ جا کر جمرہ کو پتھر مارتا ہے، اور ایک پتھر جب اس نے مارا تو ہر پتھر کے بدلے میں اس حاجی کا وہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے اور اس کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے وہ انسان کو جہنم میں ڈالتا ہے، یہ ہلاکت ہے۔ تو جو جہنم میں لے جانے والے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر پتھر مارنے کے بدلے میں، جب اس نے شیطان کو پتھر مارا تو ہر پتھر کے مارنے کے بدلے میں اللہ اس کے کبیرہ گناہ کو جو ہلاک کرنے والا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ حاجی اس کے بعد قربانی کرتا ہے تو قربانی کا جتنا ثواب ہے وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ جب قیامت کے دن یہ اللہ کے پاس جائے گا، موت کے بعد بندہ اپنے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرما دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ حلق کرواتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ حلق کرواتا ہے، سر منڈواتا ہے، تو جتنے بال اس کے سر سے اترے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، ایک گناہ کو مٹاتے ہیں، ایک نیکی اس کے اوپر لکھ دی جاتی ہے ہر بال کے اترنے کے بدلے میں، تو یہ اس کو اجر مل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ طواف کرتا ہے تو اس طواف کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم اس حال میں لوٹ جاؤ کہ اب تمہاری بخشش ہو چکی ہے، تم بخشے بخشائے ہو۔ اور فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ جو ہے وہ آ کر بندے کے کندھے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم لوٹ جاؤ اس حال میں کہ اللہ کی ذات نے تمہیں معاف کر دیا، جو تم نے پہلے گناہ کیے وہ سارے معاف ہو گئے، اب جو چاہے مرضی کرو۔ تو یعنی جب اس بندے نے یہ حج کیا ہے، اور تو حج کے بدلے میں اس بندے کو وہ یہ اجر ملتا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور اس کا حج قبول ہو جائے
تو حج کے قبول ہونے کے بعد وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ یومن ولدت امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا تھا بغیر گناہوں کے، بالکل پاک اور صاف تھا ہر اعتبار سے، تو حج کے بعد یہ بندہ ایسے ہی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ حج مبرور، ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ حج مبرور جو ہے، یعنی جو حج مقبول ہو جاتا ہے، اس کا بدلہ تو جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرا عمرہ، جب بندہ عمرے کر رہا ہوتا ہے، ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ کے درمیان کا جو جتنا بھی یہ ٹائم گزرا ہے، ایک بندے نے جب عمرہ کیا تو وہ پچھلے عمرے تک کے درمیان کے جتنا بھی ٹائم ہے، اس میں جو غلطی ہیں ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ حج کی اہمیت کو سمجھیں، بہت بڑا عمل ہے، جن کو اللہ نے استعداد دی ہے، ان کو اللہ نے مال دیا ہے، اپنی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس کے شکر ادا کریں، اور جتنا زندگی میں جلدی ہو حج کریں اور اتنا بڑا اجر حاصل کریں۔ جو بندہ زندگی میں، چونکہ ایک دفعہ تو حج اس کے ذمہ، بندے کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے جب اس کے پاس استطاعت ہو، تو جو حج کر لے گا تو اتنی بڑی یعنی سعادت ہے کہ پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے اور اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو اہم ترین فریضہ حج کا ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور خاص طور پر ایمان والوں سے گزارش ہے کہ یوم عرفہ میں جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکے وہ یوم عرفہ کو روزہ رکھیں، جیسے روزے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، تو ایک تو روزہ رکھیں، اور پھر اس دن میں جب حاجی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایمان والے جہاں کہیں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو ان کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر اتنی استعداد نہیں دی تھی کہ یہ وہاں جا سکیں، تو یہاں بیٹھ کر تو وہ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ جب بندہ یہاں پہ دعا مانگ رہا ہو اور اللہ کی رحمت اس وقت دنیا پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس رحمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں۔ اللہ ہمیں دین کی بات کو سن کر